الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حضرت حبیب الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن العظیم وفی خطابہ القدیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان محترم، کلام ربانی سے جن آیات کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، سکون اور اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس ہو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہے. عزیزان محترم، کلام ربانی نے ہم کو جگہ جگہ وقتاً فوقتاً آگاہی پر آگاہی دیتے ہوئے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کا موقع دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے سبق کو فراموش کر جائیں، بھول جائیں، یا ہماری نادانی، کم فہمی، ناسمجھی ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال اللہ کی طرف سے فرض ہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ ابھی رمضان المبارک نکلا. رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا کہ مسجدیں کھل، نمازیوں سے راستے رکنے لگے، مسجدوں میں جگہ کم پڑنے لگی، جبکہ کاروبار بھی چالو تھا. زندگی کا ہر وہ شعبہ جس میں آپ کام کرتے رہتے تھے وہ کوئی رکا نہیں بلکہ مزید اضافہ ہو گیا. دکان میں بیٹھتے تھے تو اگر دکان میں تھوڑا سا وقت مل جاتا تھا گراہک کے نہ ہونے کی وجہ سے تو رمضان میں نہیں ملتا تھا. گھر میں بھی اگر فرصت میں بات کر لیتے تھے تو رمضان میں ساری تیاریوں پر مصروف رہتے تھے. تو کام جو ہم آپ کیا کرتے تھے روزمرہ میں وہ اس میں کمی تو نہیں تھی نا، اضافہ تھا، بڑھ گیا تھا، سب کچھ بڑھا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد بھی ہم، اور اس میں مزید یہ کہ دن بھر بغیر کھائے پیے روزہ رکھے ہوئے گھر کے کاموں کو بھی، دکان کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہوئے بھی ہم 5 وقت پر جماعت میں پہنچا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا تو آواز آنا چاہیے، ہے نا؟ برابر پہنچتے تھے. اور آپ شہر باندھا ہی کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ نظام تھا. اور اس نظام کا مطلب یہ تھا کہ بندہ مومن کی تربیت جو سال بھر مان لیے نمازیں پڑھتا ہے، ہمارے صالحہ کرتا ہے، تو اس کی بھی تربیت، اور جو نہیں کرتا اس کی بھی تربیت، ہے نا بھائی؟ دونوں چیزیں تھیں، تربیت ہوتی رہی. اور اس کے بعد رمضان المبارک آئے، بڑا جوش خروش رہا. اور اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد عید آ گئی. اور عید میں بھی جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بھی شامل ہو گئے. دیکھتے ہیں نا آپ، وہ بھی شامل ہو گئے. بہرحال سال بھر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بار سجدہ کر کے حاضر آ گئے. آئے تو
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کے صدقے میں جو روزہ نماز سے بالکل اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے تھے، ان کے صدقے میں یہ بھی فرمایا کہ فرشتے جو بیچ میں تھے ان کو بھی بخش دیا، ان کو بھی بخش دیا۔ اب بخشش کا پروانہ تو مل گیا، تو اب اگر کوئی شخص کو کلین چٹ مل جائے کسی مقدمے سے یا کسی جرم سے، سمجھے، کلین چٹ مل جائے تو اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آگے وہ کام نہ کرے، ہے نا بھائی؟ اور اگر کلین چٹ ملنے کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی، بولیے، تو کیا وہ برقرار رہے گی؟ بولو بھائی، نہیں رہے گی۔ گویا کہ آپ کو ملا سب کچھ، لیکن اب آپ نے کیا کیا؟ عید آئی، نماز پڑھی، سوئیاں کھائی اور دنیا بھر کے رشتے داروں سے میل جول سب کچھ کرنے کے بعد اب جو اس دن ظہر کی نماز تھی آپ بھول گئے، جماعت بھول گئے، اور کچھ لوگ تو نماز بھی بھول گئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جب اسی دن کے بعد جب کھا پی لیا اور شیطان کھل کے آ گیا، اس نے جکڑ لیا، تو آپ نے دیکھا کہ مساجد میں جو بھیڑ بھاڑ رہتی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ خالی۔ دیکھیے، روزے تو 1 مہینے کے ہیں، لیکن کیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز بھی 1 مہینے کی ہے؟ نماز بھی 1 مہینے کی ہے۔ نماز تو جب سے آپ سننے بلوغ میں آئیں گے، بالغ ہوں گے، اس کے بعد سے زندگی کے آخری لمحات تک نماز فرض ہے، بولی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تربیت تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ہم لاپرواہیاں کرتے تھے تو اس کو برقرار رکھیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب وہ نمازی جو دکھائی دیتے تھے سب گا گئے۔ اب آپ کو جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا اگر ان کا دیدار کرنا ہے، بولیے، ان کا دیدار کرنا ان نمازیوں کا جو رمضان شریف میں آتے تھے اور پھر غائب ہو گئے، تو آپ جمعے کا انتظار کیجئے، وہ انشاءاللہ جمعے میں آپ کو اپنا دیدار کرا جائیں گے۔ لیکن اس پہ بھی دھیان رکھیے گا، دیدار تو کرائیں گے، لیکن اگر آپ چپ گئے، آپ نے سوچا کہ فرض کے بعد سنتیں ادا کر لیں پھر دیدار کر لیں گے، سمجھ لیں نا، میں بات سمجھتے جائیے، یہ سوچا تو آپ کی سنتیں جاری ہوں گی اور ان کا دیدار غائب ہو چکا ہوگا۔ اسے دو رکعت پڑھنا انہیں، 2 رکعت پڑھ کے پھر اتنی تیزی سے غائب ہونا ہے کہ پھر آپ کو دیدار نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کو دیدار کرنا ہے تو آپ دروازے پہ بیٹھ جائیے، جمعے کے دن ہر آنے والے کا دیدار کر لیجئے کہ رمضان شریف میں بیچارہ آیا تھا، اس کے بعد غائب ہو گیا، اس کو کیسے دیکھیں، اس کو کیسے تلاش کریں، اس کی کیسے زیارت کریں۔ اگر کرنا ہے وہ دکھانے کے پاس بیٹھ جائیے، جب بیٹھ جائیں گے تو ہر وہ جو رمضان شریف میں دکھائی دیتا تھا انشاءاللہ آپ کو دکھائی دینے لگے، تو آپ کو کم راحت تو مل جائے گی کہ اللہ جو ہے ہمارا کل تک ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا، غائب ہو گیا تھا، پریشان تھے آپ، تو آپ کو اس کا دیدار ہو جائے گا، دل کو سکون تو مل جائے گا نا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بے چینی بھی بڑھے گی، سکون تو ملے گا، بے چینی بھی بڑھے گی، کہ بھائی کہاں چلا گیا تو کل تک تو بغل میں کھڑا ہوتا تھا، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا، آج تو کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ مجھے یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہم کو جو ہے اتنا جکڑ رکھا ہے کہ ہم اس نفس کی خاطر سب سے پہلے اس کے کام کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے کاموں کو کنارے لگا دیتے ہیں، بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، لیکن نفس نے خواہش کی کہ یہ ہو جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نفس نے خواہش کی کہ سو جاؤ، صبح ہو گئی تو کیا ہوا، ایک دن کی نہ صحیح تو کیا ہوا، سو گئے، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ نفس کو بھی لے کے چلنا ہے، نفس کو بھی لے کے چلنا تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے، تربیت آپ کی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نفس کو بھی لے کے چلنا ہے، اس لیے اللہ نے دیا، اس کو آپ اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ میں رہے گا، لیکن اور اس کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنا۔ آپ کہیں بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں، زیادتی بھی نہیں کرنا، اس کو پھسلاتے رہنا، پھسلاتے رہنا ہے، پھسلانا جانتے ہیں نا، اس کو بہلانا، یوں سمجھیے، بہلاتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جوزی فرماتے ہیں کہ نفس کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے اور پھسلاتے رہنا بھی ہے۔ جیسے حضرت بایزید بستامی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک شخص ساتھی تھا، سفر میں جا رہے تھے، یہ بڑی شخصیت
حضرت بایزید بستامی کا نام سنا ہی آپ نے، ساتھ میں تھا وہ، تو کہیں وادی سے گزر رہا تھا، پیاس لگی اسے، جب پیاس لگی تو اس نے کہا حضرت یہ کنواں آ رہا ہے، اس سے پانی پی لیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو، ابھی رک جاؤ، ابھی چلتے رہو، اگلے کنویں سے پانی پی لیں گے، اگلے کنویں سے پانی پی لیں گے. جب وہ اگلا آیا تو پھر آپ نے اس کو دھیرے سے سمجھایا، ارے اگلا ہے ابھی کاہے کو وقت ضائع کرو، چلو اگلے میں پی لیں گے، اگلے میں پی لیں گے. کئی کنویں گزر گئے، منزل آ گئی، پانی نہیں پیا، منزل آ گئی، پانی نہیں پیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کے اس عمل سے سمجھا تم نے کہ نفس جو چاہتا ہے کہ یہ کر لے تو اس کو یہ نہ کہو نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، چلو آگے چلو، اور آگے چلو، اور آگے چلو، آگے بڑھاتے گئے، اس کو تسلی دیتے گئے، پھسلاتے گئے، اور پھسلاتے پھسلاتے ساری وادی طے کر لی، منزل مقصود پہ آ گئے. تو آپ فرماتے ہیں بندوں کو یہی چاہیے کہ جب نفس خواہش کرے تو اس پہ اٹیک نہ لگائے، بلکہ ٹھیک ہے کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، فسلا کر کے آپ جب چلیں گے آپ کی منزل مقصود اللہ تک پہنچنا ہے کہ نہیں بولے ہے. یہ خواہشات حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے میں نے نفس کی میرے ساتھ چلا کہ میرے ساتھ کھائی، اس کو لے کر چلا، تو پہلے میری حرکتیں دیکھ کر بہت رویا کہ اس کی باتیں نہیں سن رہے تھے، بہت رویا. وہ رویا، میں اس کو پھسلاتا رہا، وہ روتا تھا، میں اس کو، جیسے بچے روتے ہیں تو اگر کوئی دوا یا کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو نہیں دینا، کڑوی چیز ہے، اس کو نقصان دہ چیز ہے، روتے کہ نہیں روتے؟ روتے ہیں، لیکن پھر اس کو دھیرے دھیرے پھسلایا جاتا ہے نا، ارے یہ دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، اس طریقے سے کر کے تو کہنے لگے کہ پہلے تو رویا، لیکن اس کا مزاج سمجھ کر جس طریقے سے میں نے اس کو ڈیل کیا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ منزل مقصود تک ہنستا کھیلتا چلا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہنستا کھیلتا چلا گیا. تو ہم کو بھی اس سے کہنے کو نہیں چلنا ہے، اور اس پہ اٹیک بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم جام ہو کے رہ جائے. نہیں، اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پھسلاتے ہوئے لے جائیے، اس کو پھسلاتے ہوئے آگے بڑھ جائیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو. یہی کہا نا اللہ نے. تو آ تو گئے دنیا میں، لیکن اب واپسی جو کرنا ہے، یہ جو نفس ہے، یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے مطمئنہ اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ تو، واپس تو ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تو بھی ناراض ہو، وہ بھی ناراض ہو، یا تو راضی بھی ہو جائے وہ ناراض ہو. نہیں، واپس ہو ایسے کہ تو مجھ سے راضی، تو وہ تجھ سے راضی. اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. عزیزان محترم، نماز کون نہیں جانتا کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے. آج سے اللہ نے جب مصطفیٰ کو دیدار کرایا تب آپ کو معراج میں ہمارے آپ کے لیے نماز کا تحفہ ملا کہ نہیں ملا؟ 50 ملا تھا. اس میں لے جاؤں گا 50 سے 5 کیسے ہوئے سب کو معلوم. موسیٰ علیہ السلام کی بار بار کوششوں سے 50 سے 5 میں آ گئے. ذرا کوئی 50 ہوتی تو کیا کرتی ہے؟ 5 تو اتنی کرے پر بڑی دکھائی دیتی ہیں کہ اس سے پیچھے چھوڑانا بڑا مشکل ہے کہ ہم کیسے بھاگیں، اس کے کیسے بہانے بنائیں اور نکل جائے. اس لیے اسی 50 کا کیا ہوتا. نماز کی عظمت اللہ نے تحفہ مصطفیٰ کو دیا. نماز کی عظمت مصطفیٰ کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کی عظمت مصطفیٰ فرمائے کہ دین کا ستون ہے. کس نے نہیں سنا نماز کے بارے میں؟ نماز روزے کی طرح ایک مہینے کی نہیں ہے. نماز آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو چیز ہمیشہ کے لیے اللہ نے دی ہے تو اس سے اگر غفلت کریں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا سا غور بھی کر لیجیے، سن لیجیے. خالی اسی میں خوش نہ رہیے کہ اللہ نے بخش دیا ہے. اللہ نے بخش دیا تو بخشش کے سامان کو سنبھال کے رکھنا بھی ضروری ہے. اگر سنبھال کے نہیں رکھا تو کوئی بھی کسی کو تحفہ دیتا ہے، اس کو نہیں اگر سنبھالتا ہے وہ تو اس سے واپس بھی لے لیتا ہے نا بھائی. کس کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کے لائق میں واپس. نماز کے بارے میں یہ ہے
کہ ہم جو نماز لاپرواہی سے چھوڑتے ہیں نا، معلوم ہے اس کی اتنی بڑی جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، بلکہ کنواں ہے کہہ لیجیے۔ جہنم کی وادی یہ وہ وادی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وادی میں بے نمازی، شرابی جو عادی ہے، مستقل عادت ڈالے ہوئے، نمازی نہیں پڑھتے، خوب شراب پیتے، ماں باپ کی نافرمانی مسلسل کرتے ہیں، سود خوری مسلسل کرتے ہیں، وہ بے نمازی اور اس طریقے کے لوگ اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وادی کیسی ہے؟ ذرا اندازہ کیجیے۔ وادی وہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے جہنم کی دیگر وادیاں اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! جہنم دنیا کی آگ میں اگر آپ پیر رکھ دیں اور اس کے بعد کھڑے ہو سکے اگر، بتا دیجئے کسی کو اتنی طاقت ہمت ہے؟ جھٹکا تو لگے گا ہی۔ وہ جہنم، جس جہنم سے دنیا کی آگ تقریباً 70 مرتبہ دن میں پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی مرتبہ؟ دنیا کی آگ۔ ہم مانگے چاہے نہ مانگے، ہم اتنے مطمئن ہیں، ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں نہیں ہے، چاہا یار کس کی بات کرتے۔ آنکھ بند ہوگی نا، سوالات ہوں گے نا، تو وہاں کس کی اور نہ کس کی کچھ نہیں چلنے والا ہی، عمل ساتھ عمل دیکھا جائے گا۔ تو جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کی وادیاں غی کی وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ اور حضرت علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غی وہ وادی ہے جو بہت ہی گہری اور بہت شدت والی، گرمی والی، اور گرمی والی وادی میں کنواں ہے۔ اس کنواں کو کیا کہتے ہیں؟ ہب ہب۔ کیا کہتے ہیں؟ ہب ہب کہتے ہیں۔ وہ کنواں اتنا شدید گرم ہے، اتنی سخت گرمی ہے کہ جب جہنم کی وادیاں ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، اللہ اکبر، جب جہنم کی وادیاں بھاگتے بھاگتے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے نا، دھیمی ہونے لگتی ہے نا، جب وہ جہنم کی وادیاں بھاگتے بھاگتے جب ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اللہ اس ہب ہب کو منہ میں کھول دیتا ہے، جیسے ہی کھلتا ہے جہنم پھر بھاگ جاتی ہے۔ آپ اس میں جائیں گے؟ برداشت ہے؟ جانے کے لیے تیار ہے؟ ارے یہاں پولیس آ جاتی ہے اور آپ کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ بھاگے بھاگے پھرتے ہو، رقم لگا دیتے ہو، مکان بیچ دیتے ہو حفاظت کے لیے۔ وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کوئی کسی کی رشوت نہیں چلے گی، تمہارا عمل ساتھ دے گا۔ اگر عمل تمہارے پاس اچھا ہے تو یقین جانو تمہیں کوئی بھی کرنے والا نہیں، اور اگر عمل میں کمزوری ہے تو دیدان محترم اس کے لیے تیار ہو سکتے ہو۔ بولو کیوں 5 وقت کی نماز کے لیے اتنا پریشان ہو جاتے ہو؟ ارے پڑھ کے تو دیکھو، جس دکان پر بیٹھ کے یہ سوچتے ہو کہ گاہک آ رہا نماز چھوڑ دے، تم چھوڑ کے تو دیکھو گاہک کو، نماز کو پکڑ کے دیکھو کہ اللہ کی رحمتوں کا نظیر دیکھنا۔ جہاں 10 گراہک کو ساتھ نہ دیں گے، وہاں 1 گراہک اللہ بھیج دے گا۔ جہاں تم اپنے عیش کو چھوڑ کر اللہ کے لیے بستر کو ترک کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ عیش و عشرت کے دنیا میں بھی سامان پیدا کر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مسبب الاسباب نہیں، ہر سامان کو پیدا کر سکتا ہے، ہر حالات کو بدل سکتا ہے، نیچے سے زمین سے آسمان کی بلندیوں پر تمہیں پہنچا سکتا ہے، تو کیوں اس کو چھوڑتے ہو؟ اللہ کو پکڑے رہو۔ ساری کائنات کے حاکم ہو، امیر ہو، عمرہ ہو، یہ سب ذلیل اس کے سامنے ہے، وہ حکم الحاکمین ہے۔ حکم الحاکمین کی احکامات کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں، آپ کے گھریلو ہوں، بازاروں ہوں، شہری ہوں، وطنی ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو پکڑ کے دیکھیے، یہ سب ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جہنم میں ٹھنڈی ہو سکتی ہے ایک اللہ والے کے قریب سے گزرنے سے، تو یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کو پکڑ لیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
अल्लाह फरमाता है मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेगा उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? उसका बना ही बना चला जाएगा। अल्लाह ताला हमको रात को समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों को तर्क ना कीजिए, एक औकात बना लीजिए कि जहां हम खाने पीने उठने बैठने दोस्त अहबाब में वक्त देते हैं, जरूरत जिंदगी के लिए सफर करते हैं, उसमें वक्त देते हैं, तो ये 10 मिनट 15 मिनट का वक्त लगता है एक नमाज में, ज्यादा ऐसा मान लीजिए थोड़ा ज्यादा हो गया, किसी में बहुत कम लगता है। इतना सब वक्त अगर हम निकाल लेते तो हम बातों में गुजार देते, किसी की बात करने खड़े हो गए तो 15-20 मिनट उसमें चल जाते हैं। क्यों आप अपने अल्लाह को राजी करने के लिए ये तसाहुली बरत रहे, अल्लाह को राजी करिए और अपने औकात को अल्लाह के वास्ते कर दीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने ये औकात को इसलिए बनाया है ताकि आप वक्त के पाबंद हो जाए। हर चीज टाइम से करेंगे तो 10 काम की जगह 20 काम करेंगे, और ये इस्लाम इसी को सिखाता है कि निज़ाम इस्लाम वक्त की जाया न करो, अपने रब के अहकामात की पाबंदी करते हुए अपने रब के रिज़्क़ की बहाली और उसकी रहमत के लिए सजदा वसूल हो जाओ, अल्लाह की राह में सब वसूल हो जाओ। अल्लाह ने चाहा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज्जत, शोहरत, आजमत अल्लाह के हाथ में, न पैसे से है। और फिर अल्लाह ने जो सबसे बड़ी चीज क्या है, इत्मीनान और सुकून। पैसा है, शोहरत है, सामान्य जिंदगी के लिए महलात है, सब कुछ है, और अगर अल्लाह ने सुकून नहीं दिया, बोलो सुकून नहीं दिया तो ये सब काम के है, और आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह को पकड़े हुए हैं और अल्लाह ने आपके दिल में तमानियत रख दी है, सुकून इत्मीनान रख दिया है, तो आपको कायनात की जरूरत ही नहीं, खुद कायनात आपके खतरे पे आ जाएगी। अल्लाह ताला हमको रात को समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज़ों से गफलत न कीजिए। मेरी दरख्वास्त है, जहन्नम की गल जैसी वादी के लिए रवा दवा न होइए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देकर सब वसूल होकर अल्लाह की रहमत की वादियों में दाखिल होने की कोशिश कीजिए।